رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلمان بوڑھا کالے خنزیر سے بھی بدتر ہے اور میری شفاعت سے محروم رہے گا اور جہنمی ہے جہنمی ہے جہنمی ہے 3 بار فرمایا۔ اس بوڑھے کی نشانی یہ ہے کہ وہ سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی عالم دین تھا، اس کا نام تھا جلبیب۔ اس کا ایک لڑکا حباب نامی حسن و جمال میں یکتا تھا، بڑا خلیق یعنی خوش اخلاق اور کمال سیرت۔ اتفاقاً اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک ڈبیا دیکھی جو سرخ موتیوں سے بنی ہوئی تھی اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی تاکہ کوئی شخص اسے کھول سکے نہ اندر دیکھ سکے۔ لڑکے نے اس ڈبیا کو دیکھا تو بڑا غضبناک اور خوشمگین ہو کر باہر نکلا۔ باپ نے وجہ پوچھی تو کہنے لگا، ایک عرصہ ہو گیا ہے آپ نے ایک چیز مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، مگر یہ ڈبیا ہمیشہ بند رکھی ہے، حالانکہ میرے ساتھ آپ کی شفقت و محبت بہت زیادہ ہے۔ باپ نے بتایا، بیٹا اس میں جواہرات ہیں نہ خزانہ، اس میں چند اوراق ہیں جن پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تم علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور ہر بات سمجھنے لگو گے تو اس کا مطالعہ بھی کر لینا، چونکہ ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اس لیے ڈبیا کا راز دیدہ دانستہ پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایک دن جلبیب بادہ نوشی میں مشغول تھا۔ حباب یہ موقع غنیمت جانتے ہوئے والد کے خزانے میں گیا اور اس ڈبیا کے کھولنے میں مشغول ہو گیا جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ مہر توڑ دی گئی، ڈبیا کا ڈھکنا کھولا ہی تھا کہ نور کی ایک شعاع نمودار ہوئی جس کے سامنے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ ڈبیا کے اندر 2 سفید ورق دکھائی دیے جن پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ اس کلمہ طیبہ کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ لکھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آبرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی، جس سے بھی اس کا زمانہ میسر ہو اس کی بات سنے، اس کا کلام قرآن ہوگا، اس کا دین اسلام ہوگا، وہ انسانوں کو خدا کی عبادت کی دعوت دے گا، مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ حباب کی نگاہیں اس کاغذ پر پڑھی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں اتر گئی۔ اس کاغذ کو آنکھوں پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں معلوم کر سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمانوں پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ اس نے اپنی محرومی اور سوگواری کا اس انداز سے اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی والدہ بھی اس کے کمرے میں آئی، بیٹے کو بے ہوش پا کر حیران رہ گئی۔ اس کے باپ کو بلایا، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کے چہرے سے چہرہ ملنے لگا، ماتھے کو چومنے لگا، رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، والدین کو اپنے سرہانے غم زدہ اور پریشان پایا، مگر غصے میں آ کر کہنے لگا، اے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے اور بڑھاپے کے باوجود اس رحمت الہی سے محفوظ نہیں ہوئے۔ آپ مجھے کفر کی تعلیم دے رہے ہیں اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی اتباع سے محروم رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ باپ یہ باتیں سنتے ہی غصے میں پاگل ہو گیا، لڑکے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے مارنے لگا۔ جب اس کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو حی بن اخطب، کعب بن اشرف اور ابو لبابہ وغیرہ اس کی سفارش کے لیے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ باپ بیٹے کو ایذا دینے کو پاگل ہوا جا رہا ہے۔ انہوں نے اسے زبردستی منع کیا، مگر وہ کسی صورت بچے کو سزا دینے سے نہ رکتا تھا۔ لوگوں نے اس سے بچے کا قصور پوچھا تو کہنے لگا، اس کا قصور تو سزائے قتل کے لائق ہے، جب تک میں اسے قتل نہ کر دوں گا ہاتھ نہ روکوں گا۔ پھر اس نے بتایا، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہے، اپنے آباء و اجداد کا مذہب ترک کر چکا ہے۔ ان لوگوں نے اس بچے کو نصیحت کرنا شروع کی اور کہا، بیٹا، تمام لوگ تو ہم سے دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، لوگ ہمارے اتباع کرتے ہیں، لیکن تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں لگے ہوئے ہو، اسے چھوڑ دو اور اپنے سابقہ دین پر قائم رہو۔ حباب کہنے لگا، میں سوچ بچار کرنے کے بعد ان وہمی اور فرسودہ دینوں کو ترک کر دیا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صراط مستقیم کو اختیار کر لیا ہے، ان پر ایمان لایا ہوں۔ ان لوگوں نے اس نوجوان کو بڑی الٹی سیدھی نصیحتیں کی، مگر وہ اپنے نیک ارادے پر ڈٹا رہا۔ ان یہودی مشائخ نے کہا، چونکہ یہ لڑکا ناز و نام کا پلا ہوا ہے، زندگی کے مصائب اور تکالیف کا احساس نہ رکھتا۔ سنن ابو داؤد شریف میں ہے، ایک یہودی نے اپنے بیٹے کو کہا، جاؤ بیٹا سودا لے کر آؤ، تو وہ گیا۔ لڑکا راستے سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک بھی اس لڑکے پر پڑی۔ وہ لڑکا وہیں بیٹھ گیا اور لڑکے کو بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی۔ ادھر اس لڑکے کا باپ اس کے انتظار میں کبھی گھر کے اندر جاتا، کبھی باہر آتا کہ لڑکا کہاں رہ گیا، آیا نہیں ابھی تک۔ اس انتظار میں سورج غروب ہو گیا اور مغرب کی نماز ہو گئی۔
جب لڑکا شام کو گھر آیا تو باپ نے پوچھا، ارے نادان، اتنی تاخیر کر دی واپس آنے میں؟ باپ نے بڑے غصے میں کہا کہ بڑا نادان اور پاگل ہے، میں نے کہا تھا جلدی آنا، تم اتنی دیر کر کے آئے ہو، اور تمہیں سودا لینے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس لڑکے کے باپ نے زوردار آواز سے کہا، سودا کہاں ہے، سودا کہاں ہے؟ بیٹا بولا، سودا تو میں خرید چکا ہوں۔ لڑکے کے باپ نے کہا، کیا پاگل آدمی ہو تم؟ میں نے تجھے سودا لینے بھیجا تھا، سودا تمہارے پاس ہے نہیں اور کہتا ہے خرید چکا ہوں۔ بیٹا کہتا ہے، بابا یقین کرے سودا خرید آیا ہوں۔ باپ بولا، تو دکھاؤ کہاں ہے؟ بیٹے نے کہا، کاش تیرے پاس وہ آنکھیں ہوتی تو تجھے دکھاتا میرا سودا کیا ہے۔ میرے بابا، میں تمہیں کیا بتاؤں میں کیا سودا خرید لایا ہوں؟ باپ نے بولا، چل چھوڑ، رہنے دے۔ اس یہودی کا لڑکا روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھنے لگا۔ وہ یہودی کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی لڑکے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے لڑکے سے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد اس یہودی کا لڑکا بہت بیمار ہو گیا، کافی دن بیمار رہا، اتنا بیمار ہوا کہ کمزوری اتنی ہو گئی کہ لڑکے کو کروٹ لینا مشکل ہو گیا تھا اور پھر قریب المرگ ہو گیا۔ یہودی بہت پریشان تھا، پھر بھاگا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا اور بولا، میں آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ تو جانتے ہی ہیں میں یہودی ہوں، مجھے آپ سے کوئی اتفاق نہیں، مگر میرا لڑکا آپ کو دل دے گیا ہے اور قریب المرگ ہے، آپ کو رات دن یاد کر رہا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ اپنے اس دشمن کے گھر آ کر اپنے معشوق عاشق کو ایک نظر دیکھنا پسند کریں گے؟ کیا یہ میری آرزو پوری ہو جائے گی کہ میرا لڑکا مرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لے؟ وہ کسی اور چیز کی آرزو نہیں کر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جاؤں گا یا نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر اٹھو، عمر اٹھو، علی چلو چلیں، عثمان آؤ، باقی بھی جو سب ہیں چلیں، آپ کے عاشق کا دیدار ہم بھی کریں۔ اپنا دیدار اسے دیتے ہیں، آخری لمحہ ہے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے اسے ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، چلو چلتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہودی کے گھر پہنچے تو لڑکے کی آنکھیں بند تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا کرم ہی کرم ہے۔ لڑکی کی پیشانی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس رکھا، لڑکی کی آنکھیں کھل گئیں جیسے زندگی لوٹ آئی ہو، جسم میں طاقت آ گئی، ناتوانی میں جوانی آئی، آنکھیں کھولیں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی، ہلکی سی چہرے پر مسکراہٹ آئی، لب کھل گئے، مسکراہٹ پھیل گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اب کلمہ پڑھ لو۔ لڑکا اپنے باپ کا منہ تکنے لگا تو وہ یہودی بولا، میرا منہ کیا تکتا ہے؟ ابو القاسم یعنی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کر لو۔ لڑکا بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس تم کلمہ پڑھو، میں جانوں اور جنت جانے، تم میرے ہو جاؤ، جنت بھی تو میری ہے، جنت میں لے جانا یہ میرا کام ہے۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، جب اس کے منہ سے نکلا محمد اور رسول اللہ، روح باہر نکل گئی، کلمے کا نور اندر چلا گیا، آنکھیں بند ہوئیں، لب خاموش ہوئے۔ اس لڑکے کا باپ وہ یہودی بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ دونوں مخالف ہیں، اس لیے یہ لڑکا اب میرا نہیں رہا، اب یہ اسلام کی مقدس امانت ہے، کاشانہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جنازہ اٹھے تب ہی اس کی عزت ہے، لے جاؤ اس کو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق اٹھاؤ، عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، علی چلو، دو کندھا، سب اٹھاؤ اسے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کے گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا۔ اللہ اکبر، کیا مقام ہوگا اس عاشق کی میت کا جس کو علی، عثمان، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہما جیسی مشہور شخصیات کندھا دے کر لے جا رہے ہوں اور آگے آگے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر تشریف لے گئے، قبر میں کھڑے ہوئے اور کافی دیر کھڑے رہے اور پھر اپنے ہاتھوں سے اس عاشق کی میت کو اندر اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے، مکمل پاؤں مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر سے باہر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ اللہ غنی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں پاؤں مبارک مکمل کیوں نہیں رکھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے اندر بے پناہ فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پنجہ ہی رکھتا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں آ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیوں گئے؟ ہمیں کہتے ہم چلے جاتے۔ تو سبحان اللہ، کیا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اس لڑکے کو بولا تھا
کہ تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اب اس کی قبر کو جنت بنانے قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ تھکا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حوریں اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ لگ کر گزر رہے تھے، ان کی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا، وہ ہفتے کے دن تورات کی تلاوت کیا کرتا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس نے 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف دیکھی، تو یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 جگہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور وصف کا ذکر پایا، اس نے یہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہ موجود پایا۔ یہودی یہ سوچنے لگا اگر میں یوں ہی کرتا رہا تو ساری کی ساری تورات اس ذکر سے پر ہو جائے گی۔ اپنے ساتھیوں سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ، بہتر یہی ہے کہ تو اسے نہ دیکھے۔ یہودی کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے اس کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ یہ اپنی سواری پر سوار ہو کر رات دن منزل بہ منزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلیمان سے ملاقات ہوئی۔ بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ آپ کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلیمان اس بات سے روئے اور کہا میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا آپ کہاں ہیں؟ اب سلمان سوچنے لگے اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس ہو جائے گا، اگر یہ کہہ دوں موجود ہیں تو جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے کہ میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو سب کے سب صحابہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ سمجھ کر کے ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور موجود ہوں گے، کہنے لگا السلام علیکہ یا محمد کا کلمہ پکارا، جس سے تمام صحابہ میں کوہرام مچ گیا اور آہو بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے تو کون ہے جس نے ہمارا زخم تازہ کر دیا ہے؟ کوئی اجنبی شخص معلوم ہوتا ہے؟ شاید تجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا ہائے میرا غم، ہائے میرے سفر کی ناکامی، اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی، جن ہی دیا تو کاش میں تورات نہ پڑھتا، اور وہ بھی پڑھی تھی تو کاش آپ کی تعریف و توصیف پر نظر نہ پڑتی، اور اگر یہ بھی ہو گیا تھا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کرائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا میرا نام علی ہے۔ وہ بولا میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کیا کہ آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ ہی زیادہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھی، ہنسی کے وقت دانتوں سے نورانی شعاع نکلتی تھی، سینہ سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت تھی، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھی، مثلاً کوہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا علی تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا ہو تو میں اسے سونگنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ہاں سلیمان جاؤ فاطمہ سے کہو اپنے ابا کا جبہ ذرا بھیج دو۔ سلیمان دروازے پر آئے اور آواز دی اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازے کو کھٹکھٹانا پڑا تو حضرت فاطمہ کی آواز آئی یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ وہ روتے ہوئے بولی میرے ابا کا جبہ کون پہنے گا؟ حضرت سلیمان نے سارا قصہ سنایا۔ آپ جبہ نکال کر لے آئیں جو 7 جگہ سے کھجور کے ریشے سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ کر سونگا، پھر دوسرے صحابہ اکرام نے پھر یہودی پکڑ کر سونگنے لگا اور کہتا تھا واہ ایسی عمدہ خوشبو ہے۔ پھر قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیاز مند اور تو بے نیاز ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں اس قبر شریف والا تیرا حبیب ہے، جو کچھ اس نے فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ اگر میرا اسلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میری روح کو ابھی قبض کر لے۔ یہ کہہ کر وہیں گر کر جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں دفن کروایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھا زانی، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے یعنی زنا کرے، اس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔